मेरा ये सवाल है कि अगर किसी को नज़र लग जाए, तो जिसकी नज़र लगी है उनका गुस्ल का पानी उनके ऊपर से डालना है। तो वो जो शख्स गुस्ल करेगा तो क्या सर से उसको गुस्ल करना है? और गुस्ल मतलब आंख का पहला पानी हो बिना साबुन का, इसकी क्या तफ़सील है ये बताइए? और जिसको नज़र लगी है उस पर किस तरह से पानी डालना है? और جی इसके साथ ये भी पूछना है कि उस पानी अगर बहुत सारे लोगों की शक हो रहा है कि बहुत सारे लोगों की नज़र है, तो एक सबका पानी एक वक़्त में ही उसके ऊपर से डाल सकते हैं क्या? और ये है कि पानी को गरम कर सकते हैं क्योंकि वो जो पेशेंट है ना तो फिर उसको ठंडा पानी डालेंगे तो और बीमारी का खदशा है। तो वो जो पानी है जो उसके सर पे से جی या جی उसकी बदन पे से डालना है, उसको سوال गरम किया जा सकता है क्या؟ جی سوال واضح ہے سسٹر ہاں جزاک اللہ خیر. جی جی شیخ. دیکھیے آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو نظر بد لگی ہے تو جس کی نظر لگی ہے اس کے استعمال کیے ہوئے پانی سے جو معیون ہے یعنی جس کو نظر بد لگی ہے اس کو نہلانے کے سلسلے میں آپ کا سوال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بہت ہی واضح اور بہت ہی صریح اس سلسلے میں ایک صحابی تھے جو غسل کر رہے تھے، بہت ہی گورے چٹے اور بہت خوبصورت تھے. تو جب وہ غسل کر رہے تھے ظاہر ہے ان کے جسم کا اوپر کا حصہ دکھ رہا تھا، تو کسی دوسرے صحابی نے ان کو دیکھا تو ان کی نظر ان کو لگ گئی. جو غسل کر رہے تھے ان کی خوبصورتی جو ہے انہیں پسند آئی اور گورے چٹے ہینڈسم، تو ان کی نظر لگ گئی. جب نظر لگ گئی تو حدیث کے اندر ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ گر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا پورا واقعہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ڈانٹ بھی لگائی اور آپ نے کہا کہ جب کسی کو کوئی چیز پسند آئے تو اسے برکت کی دعا دے. اگر برکت کی دعا دے گا تو نظر نہیں لگے گی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی نظر لگی تھی ان سے کہا وضو کرنے کے لیے. حدیث کے اندر ہے کہ جو ان کے اطراف ہیں، ان کے جسم کے اعضاء کے جو اطراف ہیں ان کو دھلنے کے لیے کہا، اور پھر اس پانی سے ان کو غسل دلایا گیا اور پھر ان کو شفا مل گئی. تو یہاں پر جو جیسے ہاتھ ہوا، منہ ہوا، پاؤں ہوا، اس کو دھلنے کا ذکر آیا ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ جس کپڑے کے نیچے کا جو حصہ ہے بدن کا اس کا پانی بھی لیا گیا. بعض روایتوں میں نہلانے کا ذکر ہے. تو اسی لیے ان طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کریں تو جائز ہے. چاہیں تو جس کی نظر لگی ہے اس کو نہلا کر کے اس پانی کو استعمال کیا جائے، یا اسے وضو بنوا لیا جائے اور اس پانی کو استعمال کیا جائے. یہ دونوں طریقے صحیح ہیں اور دونوں طریقے ثابت ہیں. چاہے وضو بنوا لیا جائے اس سے، اس کا ہاتھ پاؤں منہ وغیرہ جیسے وضو میں دھوتے ہیں اس طرح دھو لے، یا مکمل وہ غسل کر لے. دونوں طریقوں سے آپ اس کام کو کر سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ وہ جو پانی جیسے صابن سے وہ لگا کر کے نہائے، ظاہر ہے وہ پانی جو ہے سامنے والے کو استعمال کرنے کے لیے وہ نہا رہا ہے. اب اگر وہ صابن وغیرہ لگا کر کے نہائے گا تو سامنے والے کو پریشانی ہوگی، اس سے تکلیف ہوگی. تو وہ اپنی صفائی کے لیے نہیں نہا رہا ہے. بھائی صابن تو ہم صفائی کے لیے لگاتے ہیں، تو اپنی صفائی کے لیے نہیں لگا رہا. اس لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ جو اس کی مدد کر رہے ہو صابن لگا کر کے اس پانی کو آپ پراگندہ کرو. آپ بغیر صابن لگائے نہاؤ تاکہ اس کو استعمال کرنے میں دقت نہ ہو. آپ نے کہا کہ اس پانی اگر وہ پانی ٹھنڈا ہے اور جس کو نہلانا ہے اس کو ٹھنڈے پانی سے پریشانی ہو سکتی ہے، بیمار ہے، تو اس پانی کو گرم کرنے میں کوئی حرج اور کوئی مضائقہ نہیں ہے. اس کو گرم کر سکتے ہیں. اگر اس کو پریشانی ہے کہ ٹھنڈا پانی نہیں استعمال کر سکتا تو اس پانی کو گرم کر لیں. یا جو وہ آدمی نہا رہا ہے پہلے وہی آدمی گرم پانی سے نہائے، پانی کو تھوڑا سا ہلکا گرم کر لے، نہائے، پھر فوراً اس کو نہلا دیا جائے. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی ایک اور سوال تھا اس میں شیخ سسٹر کا کہ کئی لوگ اگر ہو جن پر شک ہو تو کیا سب کے پانی کو ایک ساتھ ملا کر کے نہلا سکتے ہیں؟ بالکل. اگر کئی لوگ ہیں، مطلب اگر آپ کو پکا پتہ نہیں ہے، کئی لوگ ہیں تو کئی لوگوں کا پانی ایک ساتھ کر کے آپ اس کو استعمال کر لیں.